افطاری یا سحری بستر پر بیٹھ کے کرنے والوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بستر پر بیٹھ کر افطاری یا سحری کرتا ہے تو وہ انسان ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پرانی بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حارث تھا، اور رمضان المبارک آتا تو وہ بڑے جوش اور خروش سے روزے رکھتا، مگر اس کی ایک عادت ایسی تھی جو اس کی ساری روحانیت کو دھندلا دیتی تھی، اور وہ سحری بھی اپنے بستر پر میم دراز ہو کر کرتا اور افطاری بھی تکیوں سے ٹیک لگا کر وہیں بیٹھے بیٹھے کر لیتا۔ ابتدا میں اسے یہ سہولت بہت ہی اچھی لگی تھی، اسے محسوس ہوتا کہ وہ آرام میں اور یہی آسانی اس کے لیے بہتر ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کے جسم میں سستی اترنے لگی اور نماز فجر کے لیے اٹھنا اس پر بوجھ بننے لگا۔ افطاری کے بعد مغرب اور عشاء میں بھی کاہلی غالب آنے لگی۔ بستر جو آرام کے لیے تھا وہ عبادت کے وقت بھی اس کا ساتھی بن گیا، اور یوں اس کے اندر ایک غیر محسوس غفلت پیدا ہونے لگی۔ گھر کے بزرگ اکثر اسے سمجھاتے کہ کھانے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ انسان باادب طریقے سے دسترخوان پر بیٹھے کھانے کی جگہ اور سونے کی جگہ کو جدا رکھے، تاکہ جسم اور روح دونوں میں ترتیب اور پاکیزگی رہے، اور بستر انسان کی نیند اور آرام کا مقام ہے۔ جب وہی مقام کھانے پینے کے لیے مخصوص ہو جائے تو نہ صفائی کا معیار باقی رہتا ہے اور نہ ہی دل میں وہ سنجیدگی رہتی ہے جو عبادت کے دنوں میں ہونی چاہیے تھی۔ کھانے کے ذرات بستر میں رہ جاتے ہیں، جس سے نہ صرف جراثیم بڑھتے ہیں بلکہ طبیعت میں بھی بوجھل پن اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دن محلے کی مسجد میں امام صاحب نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے آداب میں زمین پر یا دسترخوان پر باوقار انداز میں بیٹھ کر کھانے کی تعلیم دی، اور بستر پر کھانے سے منع فرمایا تاکہ انسان عیش پرستی اور سستی کا عادی نہ ہو۔ یہ بات حارث کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ اسے احساس ہوا کہ رمضان تو نفس کو قابو کرنے اور نظم و ضبط سے کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ اگر سحری اور افطاری بھی بستر پر ہو تو یہ مہینہ تربیت کے بجائے مزید غفلت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جب وہ دسترخوان پر باقاعدہ بیٹھ کر سحری کرتا تو اس کے اندر ایک سنجیدگی پیدا ہوتی، نیت میں اخلاص بڑھتا اور فجر کے لیے اٹھنا بھی آسان ہو جاتا تھا، جبکہ بستر پر کھانے سے اس کی طبیعت میں کاہلی اور نیند کی زیادتی پیدا ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی عادت بدل لی، بستر پر صرف آرام کے لیے مخصوص کیا اور کھانے کو ایک باادب عمل سمجھ کر الگ جگہ اختیار کیا۔ چند دنوں میں اس کی عادت میں یکسوئی آ گئی، جسم میں ہلکا پن محسوس ہونے لگا اور دل میں یہ اطمینان پیدا ہوا کہ وہ سنت کے قریب ہو گیا ہے۔ اس داستان کا سبق یہی ہے کہ چھوٹی سی لاپرواہی بھی روحانی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ بستر پر سحری اور افطاری کرنا بظاہر تو آسانی ہے، مگر در حقیقت سستی، بے ترتیبی اور غفلت کو دعوت دینا ہے۔ رمضان المبارک نظم و ضبط، پاکیزگی اور ادب کا پیغام دیتا ہے۔ جو شخص کھانے کے آداب کا خیال رکھتا ہے وہ اپنی عبادت میں بھی وقار اور برکت محسوس کرتا ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اسی کامیابی کے احساس کے ساتھ حارث کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اب جب وہ سحری کے لیے اٹھتا تھا تو سب سے پہلے بستر کو درست کرتا تھا، اسے جھاڑ کر صاف کرتا تھا، اور پھر کمرے کے ایک کونے میں سیاہ سادہ دسترخوان بچھا کر باادب انداز میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی ہوتی تھی اور دل میں ایک احساس کہ وہ ایک مقدس عبادت کی تیاری کر رہا ہے۔ افطاری کے وقت بھی وہ پانی کا گلاس اور کھجور لے کر دسترخوان پر بیٹھتا، دعا کرتا اور پورے اہتمام کے ساتھ روزہ کھولتا۔ چند دنوں میں اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کی سستی کم ہو رہی ہے اور نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھ رہا ہے، اور دل میں ایک عجیب سی تازگی پیدا ہو رہی ہے۔ پہلے جب وہ بستر پر کھاتا تھا تو کھانے کے ذرات چادر میں رہ جاتے تھے، کبھی چیونٹیاں آ جاتی تھی، کبھی ناگواری سی بو پیدا ہو جاتی تھی اور نیند بے سکون ہو جاتی تھی۔ اب اس کا بستر صاف رہتا، نیند پرسکون ہوتی اور عبادت میں دل لگتا۔ اس کے گھر والوں نے بھی اس کو جب تبدیلی اس میں اندر دیکھی تو خوشی محسوس کی۔ چھوٹے بہن بھائی اس کی پیروی کرنے لگے اور گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ ایک سادہ سی عادت کی اصلاح نے پورے گھر میں نظم و ضبط پیدا کر دیا۔ حارث کو اب سمجھ آ چکی تھی کہ بستر آرام کا مقام ہے اور دسترخوان شکر اور نعمت کی قدر کرنے کی جگہ ہے۔
جب انسان ان حدود کو ملحوظ رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں ترتیب آتی ہے، اور وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سادگی، وقار و اعتدال ہے۔ انسان زمین پر یا سادہ جگہ پر بیٹھ کر کھائے تو اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، جبکہ بستر پر کھانا نفس کو ڈھیل دیتا ہے اور کاہلی کو بڑھاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے اور اپنے معاملات میں پاکیزگی پیدا کرے۔ اگر سحری اور افطاری جیسی اہم عبادت میں بھی سستی شامل ہو جائے تو تربیت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ وقت تو گزرتا گیا اور حارث کی یہ عادت اس کی پہچان بن گئی، اور دوسروں کو بھی نرمی سے یہی نصیحت کرتا کہ عبادت کے دنوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی عادات کو بھی درست کر لو، کیونکہ یہی عادات انسان کے کردار کو سنوارتی ہیں۔ بستر پر سحری اور افطاری کرنا بظاہر معمولی سی بات دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے اثرات دل و دماغ اور دونوں پر پڑتے ہیں۔ صفائی متاثر ہوتی ہے، صحت متاثر ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر عبادت کی روح متاثر ہوتی ہے۔ جو شخص کھانے کے آداب کا احترام کرتا ہے وہ نعمت کی قدر بھی سیکھ لیتا ہے اور اس کے دل میں شکر کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے۔ یوں تو حارث کی داستان اس بستی میں ایک مثال بن گئی کہ اصلاح ہمیشہ بڑی باتوں سے نہیں بلکہ چھوٹی عادتوں کی درستگی سے شروع ہوتی ہے، اور جو شخص اپنے بستر اور دسترخوان کے فرق کو سمجھ لیتا ہے وہ دراصل آرام اور عبادت کے فرق کو بھی سمجھ لیتا ہے، اور اسی فرق کو سمجھ لینا دراصل کامیابی کی اصل بنیاد بن گیا۔ اب حارث کی زندگی میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سب راتیں اور بھی زیادہ قیمتی ہو گئیں تو اس نے اپنے معاملات کو مزید بہتر بنا لیا۔ سحری سے پہلے بستر سمیٹ دینا، جگہ کو صاف کرنا، پھر ادب سے بیٹھ کر چند لقمے کھانا اس کے لیے محض عادت نہیں بلکہ شعور بن چکا تھا۔ اسے محسوس ہوتا کہ جب انسان کھانے کے وقت باوقار انداز اختیار کرتا ہے تو دل میں شکر کی کیفیت بڑھتی ہے اور عبادت کی طرف رغبت خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ بستر پر کھانے کے دنوں میں جو غفلت اور بے ترتیبی اس کے اندر تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ نہ کپڑوں پر داغ لگتے، نہ چادروں میں بدبو آتی، نہ طبیعت میں بوجھ رہتا، بلکہ ایک ہلکا پن اور صفائی کا احساس اس کے وجود میں سما گیا تھا۔ افطاری کے وقت وہ خاندان کے ساتھ بیٹھتا تو باہمی محبت میں بھی اضافہ ہوتا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر دعا کرتے اور یوں دسترخوان محض کھانے کی جگہ نہیں بلکہ اتحاد و برکت کا منظر بن جاتا تھا۔ اسے اب اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ بستر پر سحری یا افطاری کرنا دراصل سستی کو دعوت دیتا ہے۔ یہ وہی سستی ہے جو انسان کو نماز میں دیر کرواتی ہے، ذکر میں غفلت پیدا کرتی ہے اور عبادت کے شوق کو کمزور کر دیتی ہے، جبکہ رمضان المبارک کا پیغام نفس کی تربیت اور عادتوں کی اصلاح ہے۔ حارث کی تبدیلی دیکھ کر محلے کے کئی نوجوان بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے معاملات درست کرنا شروع کر دیے۔ یوں ایک فرد کی اصلاح نے ایک چھوٹے سے ماحول کو سنوار دیا۔ یہ داستان یہی سبق دیتی ہے کہ دین صرف بڑے اعمال کا نام نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے آداب کا نام بھی ہے۔ بستر کو آرام کے لیے مخصوص رکھنا اور کھانے کو باادب جگہ پر ادا کرنا دراصل اپنے نفس کو نظم و ضبط سکھانا ہے۔ جو شخص اپنے روزمرہ کے کاموں میں ترتیب پیدا کر لیتا ہے وہ عبادت میں بھی استقامت حاصل کر لیتا ہے، اور جب عبادت میں استقامت آ جائے تو زندگی کے ہر پہلو میں برکت شامل ہو جاتی ہے۔ یوں حارث نے سیکھ لیا کہ سحری اور افطاری صرف کھانا پینا نہیں ہے بلکہ ایک شعوری عمل ہے جس میں صفائی، ادب، شکر اور سنت کی پیروی سب شامل ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو سستی سے نکال کر بیداری اور کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی ہے یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ذہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، اور یہیں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول کے زیادہ باعث نفع ہے۔
اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت زار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر استغفار کرنے سے روزے میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے: ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور وہ دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دور پر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت تو دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ ہم کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا؟ راوی نے کہا پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی یہاں تک کہ اب پھر خیال ہوا کہ وہ سورج نکل گیا ہے۔ تو باندی نے فرمایا کہ دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے ایک طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت زار لوگوں کا رویہ ہے۔ اسی طرح سلف کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر اذکار میں ہمیشہ مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک موبائل، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر ان سب پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا۔ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جیسے قیلولہ کہا جاتا ہے، وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ قیلولہ سے مراد وہ عمل جس میں آپ خواہ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کھانا کھا کر فوراً سویا کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے، یہاں یہ ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمائی تھی۔
اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا. جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوئے اور فرمانے لگے یا علی صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا لکھا جا چکا ہوتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے بندے میں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے وہ فجر کی نماز بے قضا کر بیٹھتا ہے اور یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں تو وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے وہ فرشتے رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے تو جب وہ بیدار ہوتا ہے تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں صرف آزمانے کے لیے آپ پوچھیں تو صحیح. آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو تو وہ آپ کو جواب میں لازماً یہی کہیں گے ہماری آنکھ تو سویرے کھلتی ہی نہیں ہے, ہم صبح تو اٹھتے ہی نہیں ہیں, اٹھنا بہت ہی مشکل ہے ہمارے لیے, لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سویرے اٹھا کریں اور آپ سویرے نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں, پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں. اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں. اب آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے, آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے. اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کچھ کام بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتے اور یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن حالانکہ گزرا کیسے, بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا. جو کام وہ کرنے لگ جاتے ہیں پھر پلک جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے. اور جو انسان سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں, ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں. ان کی تندرستی میں کوئی بھی شکایت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں, وہ تندرست ہوتے ہیں, ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں. اور رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کھانے پینے کا شیڈول متاثر نہیں ہوتا بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈول بھی متاثر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کچھ بے احتیاطیوں کے سبب رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے وہیں پر صحت نہ صرف خراب ہوتی ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی گلے پڑ جاتی ہیں. روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت متاثر ہے, مگر جو لوگ رمضان المبارک میں سینے میں جلن, گیس اور اس جیسی دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اس کا سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی غلطیاں ہوتی ہیں. سارے دن کے روزے کے بعد جو لوگ پہلے سے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہوں ان کی سحر اور افطار میں کی جانے والی کوتاہی ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہے. اور ایسی کچھ غلطیوں کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے. جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سحری اور افطاری کے شیڈول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ اکثر سحری اور افطاری کے بعد ورزش کرتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, اور اس سے ایک جانب تو بد ہضمی کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسری اس کی وجہ سے ہڈیاں اور پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے. لہٰذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت میں انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے. کچھ لوگ رات میں دیر سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کرتے. سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے جو کہ جسم کی اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں, جس سے نہ صرف چہرے کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی واضح کمی واقع ہوتی ہے. اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھلے ہی ایک گلاس پانی کا ایک کھجور ہی کیوں نہ لے جائیں, مگر لازمی طور پر سحری کی جائے. افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غذا آ جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے. اکثر لوگ افطار کے
بھاری بھرکم کھانے کے بعد سونے لیٹ جاتے ہیں، اور ایسی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں، کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، جو کہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سوچ سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک لے جا دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔